الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میری ماں بہنوں اور بیٹیوں اور بچوں، میں پھر ایک مرتبہ قاری احمد علی آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ پھر یاد آئے یہ مہینہ شعبان مہینہ ہے، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. اگرچہ اس وقت پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں، لیکن اندر اندر خوشی کی ایک بات یہ ہے کہ اس وقت جو مہینہ ہے وہ شعبان، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. آنے والا مہینہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے. یعنی ہم ایک طرف نظر کریں تو بس رمضان آنے والا ہے، اور اس وقت اپنی پوزیشن پہ نظر کرے تو ہم شعبان مہینے میں ہیں، یعنی محمدی مہینے میں ہیں اور الہی مہینے میں جانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں مہینوں کی رحمتیں ہم کو نصیب فرمائے. ہمارے آقا نے کتنے پیار سے فرمایا، پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے آقا نے کتنے پیار سے فرمایا. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اس وقت یہاں آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے اور آپ کو یہ بات پہنچانا ہے کہ اللہ کی قسم مہینہ بہت پیارا ہے. یہ مہینہ بہت پیارا ہے اس لیے کہ اللہ کی قسم یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی منقبت، آپ کی بلندی، اللہ کی قسم کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمارے نبی تو وہ نبی ہے کہ جب عرش پر گئے، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا میرے مصطفیٰ تم سے پہلے یہاں کوئی آیا نہیں اور تمہارے بعد کوئی آئے گا نہیں. اور اللہ نے قرآن میں کتنی جگہ پر، 1000 سے زیادہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے. کبھی وقت رہے گا تو ہم اس پر آئیں گے کہ کون سی جگہ پر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے تعریف کی ہے. ویسے یہ بیان کرنا بہت مشکل ہے، سب کے قلم ٹوٹ جائے، بولنے والے کی زبان بند ہو جائے، مگر آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. ہمارے نبی کتنے پیارے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ میرے نبی کی پیروی کرے، میرے نبی کی غلامی کرے. تم نبی کی غلامی کرتے جاؤ گے، اللہ فرماتا تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرتا جاؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم سے محبت بھی کروں گا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی اعلان کر دو اگر یہ سارے بندے مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، وہ تمہاری غلامی کرے، تمہاری پیروی کرے، اللہ فرماتا میں ان سے محبت بھی کروں گا، ان کے گناہوں کو بھی معاف کروں گا. ایک بہت پیارا واقعہ، ہمارے نبی کی شان تو دیکھیں. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی مدینے میں مدینے میں ایسے ہی چلے جا رہے بس ایسے ہی سیاحت چل رہے ہیں. اچانک ہمارے نبی مدینے کے باہر پہنچے تو ایک بڑے میدان میں ایک بڑے قافلے کو دیکھا،
اور دیکھا کہ قافلے والے بیٹھے کھا رہے پی رہے اور ان کے اونٹ قریب میں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ایک اونٹ پر پڑی اور وہ سرخ رنگ کا اونٹ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قافلہ والوں کے پاس گئے, تھوڑی دیر الگ سلگ باتیں کی, اور اس کے بعد میں پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ وہ قافلہ والوں نے کہا ہاں بیچنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں خریدنا چاہتا ہوں, لیکن میں تو ایسے ہی سفر کر رہا تھا, ایسے ہی چل رہا تھا, میرے پاس اس وقت قیمت نہیں ہے, میں اونٹ لے کر جاتا ہوں اور بعد میں قیمت بھیجوا دوں گا. وہ سارے قافلہ والوں نے کہا کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ کی رسی کو پکڑا اور جانے لگے. سارے قافلے والے اللہ کے رسول کے چہرے انور کو دیکھ رہے, کیونکہ اللہ کی قسم ایسا مبارک چہرہ انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا. وہ قافلے والے دیکھتے رہے یہاں تک کہ ہمارے نبی نظروں سے اوجھل ہو گئے. جب اوجھل ہو گئے اس کے بعد میں وہ قافلے والے آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے وہ کون تھے؟ سب نے کہا ہم کو نہیں معلوم. کہا وہ تو ہمارا اونٹ لے کر گئے اور ہم نے تو ان کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں پوچھا. سب نے کہا برابر ہے. کہا وہ ادھار لے کر اونٹ چلے گئے اور ہم میں کسی نے ان کا اتا پتہ نہیں پوچھا. اب معلوم نہیں کوئی قیمت پہنچائے گا ابھی کہ نہیں پہنچائے گا. قافلے والے آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے ارے تجھے چاہیے تھا اتا پتہ پوچھ لیتا. ایک دوسرے کو کہتا تو نام پوچھ لیتا. ارے تیسرا کہتا کم سے کم ان کا مکان معلوم کر لیتا. اب وہ اونٹ ایسے ہمارے آنکھوں کے سامنے سے لے کر چلے گئے اور معلوم نہیں اب قیمت پہنچائی جائے گی یا نہیں پہنچائی جائے گی. تو ان میں سے ایک قافلے والے میں سے ایک نے کہا ارے کیسے قیمت پوچھتے پیدا کرنے والے کی قسم, جب وہ ہم سے بات کرتے تھے تو ان کے چہرے انور سے نور ظاہر ہوتا تھا. اتنے پیار سے کہا کانا اذا تکلم بکلمۃ یخرج النور من ثنایا. ایک شخص نے کہا ہم کیسے ان سے قیمت پوچھتے, جب وہ بات کرتے تھے تو ان کے دونوں دانتوں کے درمیان سے نور ظاہر ہوتا تھا. تو دوسرے نے کہا ارے تمہیں معلوم ہے جب وہ بات کر رہے تھے نا تو یہ پہاڑ پر ان کے ہنسنے کی چمک سامنے نظر آتی تھی. یعنی بات کرتے کرتے جب وہ ہمارے ساتھ میں ہنستے تھے تو سامنے دیوار پر ان کی چمک نظر آتی تھی. اور اسی کو حضرت ابو ہریرہ نے پہلے بھی فرمایا ہے. قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبسم یتلالأ سنانہ فوق الجدران. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کئی مرتبہ میں نے نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھا. آپ مسکراتے ہیں, آپ کے دانت مبارک کی چمک سامنے دیواروں پہ نظر آتی ہے. تو ایک نے کہا کہ وہ جب ہنس رہے تھے سامنے پہاڑوں پر ان کے دانت مبارک کی چمک نظر آتی, ہم ان سے قیمت کیسے پوچھے؟ بس اتنا کہا کہ آپس میں یہ لوگ بات کرنے لگے قافلے والے. معلوم نہیں اب وہ پیسے ہم کو پہنچائیں گے نہیں پہنچائیں گے. اونٹ لے کر کہاں چلے گئے. قافلے میں ایک عورت کونے میں بیٹھی تھی, پردے میں بیٹھی تھی. اس نے اپنا پردہ اٹھایا اور زور سے کہا اے قافلہ والو انا ضامنۃ لثمن جملکم, انا ضامنۃ لثمن جملکم. دیکھو اگر وہ اونٹ کی قیمت دے کر نہیں آئے تو مجھ سے قیمت لے لینا. وہ عورت کہہ رہی ہے اور وہ کوئی سردار کی عورت تھی, قبیلے کے سردار کی عورت ہی. کہنے لگی اگر وہ اللہ کے اگر وہ اونٹ کی قیمت نہ لائے تو مجھ سے اونٹ کی قیمت لے لینا. انا ضامنۃ, میں ضمانت لے رہی ہوں اونٹ کی قیمت کی. تو سب نے کہا تم ان کو پہچانتی ہو؟ تو اس نے کہا باللہ لا عارف, اللہ کی قسم میں ان کو نہیں پہچانتی ہوں. لیکن ان کے چہرے پہ اتنا نور تھا. وہ کہتی ہے میں نے اپنے پردے کی اوٹ سے جب اس آدمی کے چہرے کو دیکھا اتنا نور تھا کہ اتنا نور والا کبھی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا, اتنا نور والا کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا, اتنا نور والا کبھی ہم کو اندھیرے میں رکھ ہی نہیں سکتا. بس ابھی تو یہ سب باتیں چل رہی تھی کہ دیکھا دور سے 2-3 شخص آ رہے, 2-3 صحابہ کرام آ رہے, ہاتھ میں کھجورے لے کر آ رہے. وہ 2-3 صحابہ آئے اور قافلہ والوں کو کہا کہ ابھی آپ کے سامنے محمد آئے تھے نا, وہ ہمارے نبی تھے, وہ ہمارے رسول تھے, وہ ہمارے پیغمبر تھے, ہم ان پر ایمان لائے. وہ اونٹ خرید کر گئے نا, تو یہ اونٹ کی قیمت بھی بھیجی ہے اور پورے قافلے والوں کے لیے کھجور بھیجا ہے, تازہ کھجوریں بھیجی ہے. تو آپ لوگ اس کو لے لو, اونٹ کی قیمت بھی لے لو اور یہ کھجوریں بطور پریزنٹ بطور ہدیہ کے لے لو. وہ قافلہ والے رونے لگے, رو کر کہنے لگے تو ہمیں کھجور مت کھلا, ہمیں اس کھجور والے کے پاس لے کر چلا جا, جس نے کھجور بھیجی ہے ان کے پاس لے کر چلا جا. وہ رہتے کہاں ہیں؟ تو وہ جو صحابہ آئے تھے انہوں نے کہا چلو
چلو ہم آپ کو لے کر چلتے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا قافلہ آیا. پھر ایک مرتبہ ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھا, نبی نے ان کے چہرے کو دیکھا اور پورے قافلے والوں کی زبان پر آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری ماں بہنوں بیٹیوں, جب نبی کا چہرہ اتنا پیارا کہ قرآن کریم نے تو ان کے چہرے کی تعریف کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پیار سے تعریف کی. اللہ فرماتے میں میرے نبی کے چہرے کو سورج کہوں, یا میرے نبی کے چہرے کو 14ویں رات کا چاند کہوں, یا میرے نبی کے چہرے کو دن کا اجالا کہوں. اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف فرما رہے میرا پیارا نبی کا چہرہ آفتاب کی طرح چمکتا ہے, 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہے, دن کے اجالے کی طرح چمکتا ہے. ارے میرے نبی کے زلف مبارک اتنے پیارے ہیں کہ سمیٹ لیتے ہیں رات میں تو رات کی چاندنی آپ کے بال مبارک سے نظر آتی ہے. اللہ کی قسم میری ماں بہنوں بیٹیوں بھائیوں دوستوں بزرگوں, ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر اور ہماری نبی کے ذات سے بڑھ کر اللہ کی قسم آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. میں اس وقت شعبان مہینے میں چونکہ ہم سب گھر میں ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے, دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو ہم سے دور فرمائے. اللہ سارے دنیا کے لوگوں کو شفا عطا فرمائے. اللہ سارے لوگوں کو اس وبا سے بہت دور رکھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو مرحومین اور مرحومات ہو گئے اللہ کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے, اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کامل عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے. بہت سے لوگوں کے فون آتے دعا کے لیے, ہم سب کے لیے دعا کرتے, پوری امت کے لیے دعا کرتے, امت دعوت امت اجابت سب کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ یہ پوری دنیا کو چین سکون امان عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات ختم کروں, چونکہ اب ہم گھر میں رہتے ہیں تو سنتوں کی پریکٹس کریں. ہم پریکٹس کریں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا کیسا, بیٹھنا کیسا, سونا کیسا, جاگنا کیسا, کھانا کیسا, پینا کیسا. میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا, صرف آج 3 سنتیں بتاؤں گا. ان 3 سنتوں پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ, اور جو سنے گا وہ دوسروں تک پہنچائے گا. اور آج ہی رات سے ہم شروع کریں گے. یہ وہ سنتیں میں بتا رہا ہوں جو اکثر امت کو معلوم نہیں. جیسے رات کو سونے کے وقت دعا پڑھنا سب کو معلوم ہے, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. اللہم بسمک اموت و احیا, اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک, اللہم قنی عذابک یوم تجمع عبادک. اور بھی بہت ساری دعائیں تو ماشاءاللہ ہمارے بچے بچیاں ہمارے بڑے چھوٹے سب سونے کے وقت پڑھتے. میں وہ 3 سنتیں بتاؤں گا جو اکثروں کو معلوم نہیں. سب سے پہلی سنت, جب ہم رات کو گھر کا دروازہ بند کریں. بھائی جب رات کو سونا ہے گھر کا مین ڈور جب ہم بند کریں تو ایک مرتبہ پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا, 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا. کیونکہ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کو اپنے گھر کا دروازہ بند کرو تو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دوسری سنت بتا رہا ہوں جو اکثروں کو معلوم نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ وضو کر کے سونا. وضو کر کے سونا, حالانکہ نماز نہیں پڑھنا ہے لیکن پھر بھی اپنے بستر پر جانے سے پہلے وضو کرنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا اتیت مسجعک فتوضا وضوءک للصلاۃ, کہ جب رات کو تو بستر پر آئے تو وضو کر کے سونا. وضو کر کے سونے میں فائدہ یہ ہے کہ صبح اٹھے گا تو پوری رات عبادت میں لکھی جائے گی, اور اگر انتقال ہو جائے گا تو شہیدوں میں ثواب ہو جائے گا, شہیدوں میں مقام مل جائے گا. تو یہ ایک اور سنت ہو گئی. اور تیسری سنت ہے, ہمیں معلوم ہے ہمارا گھر بہت صاف ہے ماشاءاللہ, اور ہماری بیوی اور ہمارے گھر والے گھروں کو بہت صاف کرتے, پھر بھی سنت کی نیت سے کوئی رومال لے کر اپنے بستر کو جھاڑ لینا. 3 مرتبہ اپنے بستر کو جھاڑ لینا. بھائی کوئی نیپکن لے لیا, کوئی ٹاول لے لیا, یا کوئی رومال لے لیا, یا وہی جو چادر رکھی ہوئی ہے وہ لے لیا, اور اس سے 3 مرتبہ بستر کو جھاڑ لینا. ہمیں معلوم ہے کوئی گندگی نہیں ہے, لیکن یہ 3 سنتیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے, 3 سنتوں پہ عمل کرو گے. نمبر 1 گھر کا دروازہ مین ڈور بند کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. نمبر 2 وضو کے ساتھ سونا, اور نمبر 3 بستر کو جھاڑتے ہوئے سونا. سونے سے پہلے 300 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا. باقی
باقی اور کیا کیا رات کو کرنا ہے سونے سے پہلے وہ پھر آپ کو آئندہ مجلس میں بتایا جائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.